جی ماشاءاللہ سے ان کے لہنگے بھی ریڈی ہو گئے ہیں. یہ میں نے مہندی کے لیے ان دونوں کے بنوائے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہوگا آپ نے میری لبرٹی مارکیٹ والی پریویس ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں میں نے لہنگے دکھائے تھے. تو یہ کتان سلک اور را سلک کے لہنگے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا جی آج میں نے سوچا کہ میں نا کیونکہ جو مدرز ہوتی ہیں ان کو بچوں کی جو ہوتی ہے نا سٹائلنگ اس کا بھی بہت کریز ہوتا ہے. کیونکہ جن مدر کو خود شوق ہوتا ہے اچھے ڈریس اپ ہونے کا سٹائلنگ کا تو اوبویسلی ان کا دل چاہتا ہے کہ ہماری بیٹیاں بھی پیاری لگیں. اور پھر ہم جب مائیں بن جاتی ہیں تو پھر ہم اپنے بھی جو سارے شوق ہیں نا وہ ہم اپنے بچوں پہ پورے کرتے ہیں. تو میں نے آرٹ میرہا کے بھی جو ہے نا کپڑے ریڈی کروائے تھے شادی کے لیے. تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے سٹائلنگ شیئر کرتی ہوں ان کی بھی. اچھا ان کے بھی میں نے نا یہ دیکھیں ایک دن کے لیے یہ گاؤنز ریڈی کروائے ہیں اور میرا اپنا بھی ایک اسی سٹائل میں گاؤن جو ہے وہ سٹچ ہو رہا ہے. تو یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. آج کی ویڈیو میں نے کہا میں ذرا ڈریس سٹائلنگ پہ بنا دوں کہ کپڑا سٹف تو جب آپ خرید لیتے ہیں تو پھر آپ جب جتنی دیر تک وہ اچھا سٹچ نہ ہوا وہ اس کی گریس ہی نہیں نکلتی. تو اچھی سٹچنگ کیسے کرانی ہے اور اس کو ہم نے سٹائل کیسے دینا ہے اور تاکہ وہ پرفیکٹ ایک لک آئے. تو بچیوں کو ویسے ہی بہت کریز ہوتا ہے چھوٹی بچیوں کو کہ جی ہم بڑے پیارے پیارے لگیں کیوٹ کیوٹ لگیں. تو ان کے لیے بھی اچھے اچھے ڈریسز بنوانے چاہیے تاکہ وہ بھی خوش ہوں وہ خوش ہوں گی ہیپی ہوں گی تو اوبویسلی مائیں تو اٹ سیلف ہی ہیپی ہوں گی. تو یہ والی جو شرٹس ہیں نا یہ ہم نے آرڈر کی تھیں. ان کی تھریڈز اینڈ موٹیوز تھے. ٹھیک ہے تھریڈز اینڈ موٹیوز کا آف لگا ہوا تھا تو وہاں سے یہ شرٹس لی تھی میں نے. 3500 کی جو ہے نا وہ ایچ شرٹ آئی تھی. اور اس کے علاوہ یہ والا جو سٹف ہے نا اس کے جو نیچے لگا ہوا ہے یہ میں نے لیا تھا لاہور سینٹر سے. ٹھیک ہے تو یہ لاہور سینٹر سے لیا تھا تاکہ اس کے نیچے شائن والا سٹف لگے کاٹن سلک نہ لگے. تو یہ بڑا ہی خوبصورت ڈائی ہو کے اس کے نیچے لگا ہے اور اس کا جو سٹائل ہے نا وہ گاؤن سٹائل بنوایا ہے. اچھا اس کے نیچے پراپر سلپ لگوائی ہے بازوؤں تک کیونکہ بچوں کو جو نا وہ بڑے کمفرٹیبل کپڑوں کی عادت ہوتی ہے تو جب یہ فینسی کپڑے پہنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں چبھتے ہیں. تو ان کو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ جو یہ سلپ ہے نا وہ ان کے پورے بازوؤں تک بھی لگے. اور یہ اس طریقے سے اوپن سٹائل گاؤن ہے. یہ اوپر سے اوپن ہے. ٹھیک ہے اور یہ اس کی نیچے جو ہے نا یہ فراک ہے. اور یہ کیونکہ آرام سے ایک ہی شرٹ میں جو ہے نا وہ بن گیا ہے ان کا کیونکہ بیک سائڈ اس کی ایسی بنی ہے اور جو فرنٹ تھی وہ سارا امبرائڈری والا جو ہے نا وہ پورشن وہ فرنٹ پہ لگوا دیا تھا اور بیک پہ جو ہے نا اس کی آرگینزا جو تھی آلریڈی شرٹ کے ساتھ تو وہ لگوا دی تھی. تو ایک تو یہ والا سٹائل ہے سے بازو ہیں اور یہ اس کی بیک ہے اور نیچے دونوں کے جو ہے نا وہ ایک ہی سٹف لگوایا ہے. یہ بڑا ہی پیارا سٹف ملا تھا لاہور سینٹر سے. یہ ملا تھا 2500 کا ڈریس اور پورا ایک سوٹ. تو میں نے یہ 1.5 سوٹ کا کپڑا لیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا فلیر والی فراک ہے اور ان کے بازوؤں کے نیچے بھی لگنی ہے. تو ماما نے کہا کہ کم نہ ہو کپڑا 1.5 سوٹ لے لیتے ہیں. تو ہم نے 1.5 ڈریس لیا اور یہ سارا ان کے نیچے جو ہے نا کپڑوں کے نیچے لگ گیا. تو یہ اتنے پیارے سے فلیری سے گاؤن ریڈی ہو گئے ہیں. اور سٹیچنگ ان کی ابھی مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں اظہر بھائی کو کب سے کہہ رہی ہوں مجھے سٹیچنگ بتا دو سٹیچنگ بتا دو اور وہ کہہ رہے ہیں اچھا لے لوں گا اچھا لے لوں گا. تو وہ اب مجھے جب بتائیں گے تو میں آپ کو اس کی پراپر جو ہے نا وہ کاسٹ بتاؤں گی کہ کتنی اس کی جو ہے نا کاسٹ ہے. یہ 3500 کی شرٹ تھی آپ سمجھ لیں اور 2000 روپے کی اراؤنڈ نیچے یہ لگی. 35 اور 55 اور اب جو ہے وہ سٹیچنگ وہ مجھے اس کی بتائیں گے. تو یہ اتنا پیارا اچھا فلیری آپ کا جو ہے نا یہ گاؤن ریڈی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ پلین شفون پہ بنائیں پلین آرگینزا بنائیں چھوٹا چھوٹا بالکل اس طریقے کا فیتا خالی لگوا لیں تو اس طریقے سے بھی آپ کا جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا. تو کیونکہ یہ اوور آل شرٹس تھیں امبرائڈری بڑی ہی نیٹ بڑی خوبصورت ہے تو اس لیے اس کی یہ والی کاسٹ نکلی ہے. اب میں آپ کو دوسرا ڈیزائن دکھاتی ہوں. اچھا جی سیکنڈ والا جو ہے وہ میں نے ان کا یہ اس طرح سے رکھا فراکس ریڈی کروائی ہیں اور یہ کپڑا
میں بھول گئی ہوں کتوں منگایا سی، کیونکہ سچی پوچھے نا مجھے یاد نہیں رہتی برانڈز کہ میں نے کس سے منگوایا تھا. بس اچھا لگتا ہے تو ہم منگوا لیتے ہیں. اگر اکثر میں نے کوئی ڈریس بھی پہنا ہو مجھے پوچھتے ہیں کہ یہ کس برانڈ کا ہے تو میں کہتی ہوں مجھے یاد ہی نہیں ہوتا. تو بس جو چیز اچھی لگے آپ منگوا لیں. تو یہ بھی اب میں کیا بتاؤں کہاں سے منگایا تھا، مما سے پوچھ کے بتاؤں گی شاید انہیں یاد ہو. تو یہ والا جو بھی ہے نا یہ بھی ہم نے آن لائن ہی میں نے کپڑا منگوایا تھا. یہ 5.5 گز کپڑا تھا اور یہ اوور آل جو ہے نا ان کی فراکس بن گئی ہیں اور اس کے نیچے ان کے لوز جو ہے نا وہ پلازو ہیں. تو یہ بھی سارا جو اس کے ساتھ ہی پٹی آئی تھی، یہ پٹی بھی اس کے بالکل ساتھ ہی آئی ہوئی تھی. تو یہ والا بھی بڑا ہی کیوٹ لگ رہا ہے. اچھا یہاں پہ اس کے ٹسلز ابھی لگنے ہیں کیونکہ اظہر بھائی نے نا ان کو یاد نہیں رہا تھا تو انہوں نے ایشل کی اور میری ساڑی کے ٹسل لگا دیے تھے یہاں پہ. تو وہ کافی بڑے تھے تو میں نے کہا بچوں کے حساب سے وہ بہت بڑے لگیں گے تو وہ میں نے اب اتروا دی ہیں. تو اب اس کے اوپر جو ہے نا میں ابھی میرے پاس خود بھی کافی چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو میں وہ ٹسلز اس کے اوپر خود ہی لگا لوں گی. اچھا مجھے نا کالج کے ٹائم سے ہی نا ڈیزائننگ اسٹائلنگ کا بہت شوق ہے اور میری اکثر فرینڈز مجھ سے اسٹائلنگ کرواتی تھیں کہ یار تم کپڑے بڑے اچھے اسٹچ کرواتی ہو، کہاں سے کراتی ہو. تب میں حالانکہ میں گاؤں سے ہی کرواتی ہوتی تھی لیکن ڈیزائن میں دیتی تھی، میری درزن ہوتی تھی وہی کرتی تھی. تو اب جو یہ ہے سین کہ میں پھر بچے ہو گئے تو پھر مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، پھر میں بس دے آتی تھی اظہر بھائی جیسے بھی سی دیتے تھے. لیکن اب تھوڑے بچے بڑے ہوئے ہیں نا تو دوبارہ سے میرے اندر وہ اسٹائلنگ والا کیڑا آ گیا کہ اچھا جی اب میں نے اس کو ایسے اسٹائل کرانا ہے. تھوڑا آپ جب بچے چھوٹے ہوں تو پھر مائنڈ بالکل کام نہیں کرتا. اب تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں تو تھوڑا سا میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا ان چیزوں میں واپس. یہ والا دیکھو یہ ایک میرے پاس پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے. تو یہ ایک میں سوچ رہی ہوں ایک پہ یہ لگا دیتی ہوں اور دوسرے کا جو ہے وہ میں دیکھ لیتی ہوں کہ اس کے اوپر کیا لگانا ہے. تو یہ اس طریقے سے یہاں پہ ابھی ہم اس کو فکس کر لیتے ہیں تو یہ کیوٹ لگے گا. میں دیکھا یہ مجھے اچھا لگا، اس کے اوپر میرے پاس پہلے پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا میں خود ہی لگا دیتی ہوں بجائے اس کے میں جاؤں ویٹ کروں اظہر بھائی کو دوں. ایسے چھوٹے موٹے کام جو ہوتے ہیں نا میں خود ہی کر لیتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے مزہ آتا ہے. میرے اندر کا جو ڈیزائنر ہے نا وہ کبھی کبھی جاگ جاتا ہے اور ٹیلرس بھی. تو میں کہتی چلو میں یہ چھوٹے سے کام خود ہی کر لیتی ہوں. اور یہ میں اب اس کو یہ میں نے لگا دیا. لو جی یار دیکھو میری کوئک سروس مجھے یہ نظر آیا اور میں نے اس کو لگا بھی چھوڑا. میں نے کہا چلو ایک تو کمپلیٹ ہو دوسرے کا میں لے آؤں گی. اور یہ ہمارا ایک ڈریس جو ہے وہ ہو گیا ہے کمپلیٹ ٹھیک ہے. اچھا ایک یہ آیت کا میں نے لہنگا بنوایا ہوا تھا. یہ دیکھیں اس طرح سے فنیشنگ کے لیے نیچے لیس لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے. اور یہ اس کی بیک پہ میں نے ٹسل لگوائے ہوئے تھے اور یہ پلم کلر کا میں نے ڈائی کروایا تھا لیبرٹی سے یہ لیا تھا ٹھیک ہے. تو یہ 1.5 گز لیا تھا اور اس میں اس کا یہ بلاؤز بنا تھا اور اس کے نیچے یہ والا اس کا لہنگا ہے جامہ وار کا اور اس کے اوپر ایسے اس کو فیتا لگوا کے جو ہے نا وہ فنش کیا ہوا ہے. تو اس طرح سے بچوں کے بڑے کیوٹ ڈیزائنز بن جاتے ہیں. اگر اچھا یہ والی دیکھو یہ والی میں نے ان کی نا 600 کی شرٹس لی تھیں جیون مارکیٹ سے اور یہ اتنی کیوٹ لگ رہی تھی نا. مرحا کو تو یہ کلر بہت سوٹ کرتا ہے تو یہ اتنا پیارا لگ رہا تھا. اور یہ میں نے اظہر بھائی سے اسٹچ کروایا تھا، یہ ایسے فنش ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے. اور یہ ان کی بیک پہ میں نے یہ والے ٹسلز لگوا دیے تھے کیونکہ بچیوں کو بڑے کیوٹ لگتے ہیں نا، پیچھے سے چھن 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 والا سین انہیں بڑا پیارا لگتا ہے. تو یہ اب کی مہندی کے لیے نا میں نے ان کے یہ والے لہنگے لیے ہیں. اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہو لیبرٹی والی میں اوپر اس کا جو ہے وہ ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دیتی ہوں، اوپر شیئر بھی کر دیتی ہوں. تو یہ میں نے وہاں سے لیے تھے 2200 ایچ کا لہنگا اور یہ اتنا اچھا لہنگا ہے نا. نیچے اس کے یہ سب کچھ لگا ہوا ہے، اسٹچڈ تھا بالکل. اور اس کے اوپر میں نے جو چولی بھی ایسی ہی تھی لیکن وہ کیونکہ اسٹف ایسا ہے بچوں کو نا اریٹیٹ کرنا تھا تو لہنگا تو ویسے ہی کھڑا کھڑا اچھا لگتا ہے. تو چولی میں نے اس کی سافٹ والی بنوا لی ہے سیپریٹ سے اور یہ میں نے اس سے لہنگے لے لیے تھے. 2200 ایچ کا لہنگا تھا، اس کا بھی میں ڈسکرپشن میں آپ کو مینشن کر دیتی ہوں، اوپر بھی دکھا دیتی ہوں. اگر آپ بھی لیں گے تو میرا دکھائیں گے تو آپ کو بھی ڈسکاؤنٹ اس والے لہنگے والی شاپ سے ملے گی. یہ لبرٹی مارکیٹ سے میں نے لہنگے لیے تھے. تو یہ آیت کا لیا تھا اور یہ والا مرحا کا لیا تھا. اب اس کے ساتھ میں نے اس کلر کی بنوا لی ہے چولی ٹھیک ہے.
اور آیت کی جو ہے وہ میں نے یہ رسٹ کلر کی بنوا لی ہے چولی. تو یہ دیکھو لہنگے کا فلیئر بھی بہت خوبصورت ہے اور فنیشنگ وغیرہ مہندی کے حساب سے پہننے کے لیے زبردست ہے. آپ خود کپڑا لے کے سٹچ کرائیں گے تو بھی اتنی مزے کا فلیئر اور وہ نہیں بننا, اور آپ کی کاسٹ بھی زیادہ ہو جانی ہے. تو یہ سب بنا بنایا میں نے لیا تھا. اگر آپ کو یہ ویڈیو چاہیے ہو تو میں اس کا اوپر ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دیتی ہوں, اوپر دکھا بھی دیتی ہوں کون سی ویڈیو میں یہ لہنگے ہیں. اور یہ جو ہے نا اس کی چولیاں یہ میں نے لی ہیں جیون مارکیٹ سے, اور یہ دیکھو یہ 600 پر یارڈ کپڑا میں نے لیا تھا اور اس کو پھر ڈائی کروا لیا اور 1.5 گز لیا تھا. تو یہ بچوں کے بڑے پیارے سے جو ہے نا اوپر کرتیاں ریڈی ہوں گی, تھوڑا سا ایکسٹرا کپڑا لے لیا تھا تاکہ ایشو نہ ہو بعد میں. تو یہ جناب اس کے نیچے کاٹن سلک کی لائننگ لگوا لی ہے اور یہ ان کی بہت پلین سی جو ہے نا چولیاں ریڈی ہو گئی ہیں. اب میں جیون مارکیٹ کی بھی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناؤں گی. وہ کافی ذرا سستی سی مارکیٹ ہے اور چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے آپ کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ وہیں سے پرچیز کر لیں, ورنہ لبرٹی اور لاہور سینٹر تو کافی ایکسپینسو ہو جاتے ہیں. تو یہ والی چولیاں جو ہے نا یہ میں نے ان دونوں کی وہاں سے لے لی جیون مارکیٹ سے, اور اب یہ ان کے جو ہے نا جی سٹچ ہو کے آ گئے ہیں لہنگے. تو یہ جو ہے یہ ان کا ریڈی ہو گیا ہے مہندی کے لیے آؤٹ فٹ, ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو ان کا دوسرا ڈریس دکھاتی ہوں. اچھا ایک یہ نا میرے پاس دوپٹہ پڑا ہوا تھا, چادر تھی جامہ وار کی, تو یہ میں نے مرہا کی نا پینلز والی فراک سٹچ کروا دی تھی اس طرح سے اندر سیڑھی لیس لگوا کے, اور یہ بھی اظہر بھائی نے سٹچ کی ہوئی تھی. تو یہ ابھی پتہ نہیں چرمور ہو کے پڑی ہوئی ہے, پریس ہی نہیں ہوئی ہوئی. تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں کہ ڈھولک پہ پہننے کے لیے نا اس طرح کے بچوں کو یہ بڑا مزے کا کمفرٹیبل سا تھا. اور اس کے ساتھ یہ ریڈ ٹراؤزر کے ساتھ میرون ٹراؤزر کے ساتھ کنٹراسٹ کیا تھا اور میرون دوپٹے کے ساتھ. تو یہ بھی بڑا مزے کا لگا تھا. ایسے اگر آپ کے پاس بھی پڑے ہوں گے, مدرس کے پڑے ہوتے ہیں یار جامہ وار کے, ہمارے اتنے دوپٹے اتنے وہ پڑے ہوتے ہیں, تو آپ اپنی بچیوں کی اس طرح سے پینلز والی فراک سٹچ کروا سکتی ہیں. کیونکہ 2-4 بار جب سوٹ پہن لو نا, جب ہم گھر میں اس کو یوز کرتے ہیں تو یقین مانے دوپٹے یوز ہی نہیں ہوتے, کیونکہ گھر میں جب کوئی آیا تو دوپٹہ لیا, نماز پڑھی تو سکارف لے لیا, تو وہ اتنے یوز لیس دوپٹے ہو جاتے ہیں نا کہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا انٹل انلیس کہ آپ باہر جائیں تو آپ پراپر طریقے سے دوپٹہ جو ہے وہ کیری کرتے ہیں. تو گھر میں تو کوئی ہوتا بھی نہیں ہے, سارا دن آپ نے بچوں کے کام کرنے ہیں, کچن کا کام کرنا ہے. اس سچویشن میں دوپٹہ لینا جو ہے نا بہت ٹف ہو جاتا ہے. تو یوزلی نماز پڑھنے کے لیے ہم سکارف پکڑتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں. تو آپ اپنے جو جتنے بھی دوپٹے ہیں ان کو ری یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس طریقے سے. اچھا ایک یہ والا آیت کے لیے بنوایا ہے, یہ اس کے اوپر ایسے فیتا لگوایا ہے, ٹھیک ہے, ڈھولک وغیرہ پہ پہننے کے لیے بہت کیوٹ لگے گا. اور یہ اس طریقے سے اس کو بٹنز لگوائے تھے, اور یہ نیچے بھی اس کے ایسے فیتا لگوا کے جو ہے نا ریڈی کروایا تھا. اور یہ بھی یہ میرون ٹراؤزر کے ساتھ جو ہے نا یہ لانگ شرٹ ہے تو یہ پہن لے گی. تو اس طرح کی ڈیزائننگ جو ہے نا وہ آپ بچیوں کے لیے کروا سکتے ہیں, بڑی ہی اچھی لگتی ہے. زیادہ کام ہیوی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. آپ اب تو بلٹ ان کام اتنے آئے ہوئے ہیں, اس طریقے کا کپڑا لیں اور ان کی بس سٹیچنگ کروائیں. آئی ہوپ سو آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.